135 ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء۔ یہ بیسیکلی تذکرہ ہو رہا ہے اہل جنت کا۔ اللہ فرماتا ہے اس سے قبل آیا مبارکہ 132 میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کوشش کرو، دوڑو۔ سارع یسرع کا مطلب ہوتا ہے سرت، اور اسی سے ہے سری۔ سرت تیز رفتاری کو کہتے ہیں، سری جو بہت تیز ہو۔ سارعوا تیزی کرو، دوڑو۔ الہ کس طرف دوڑو؟ الہ مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو۔ وجنت، اور اللہ نے جو تمہارے لیے جنت بنائی ہے اس جنت کی طرف دوڑو۔ ارضها السماوات والارض، جس کی صرف چوڑائی جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں جتنی ہے۔ اعدت للمتقین، وہ جنت اللہ نے متقین کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ اب متقین کون ہیں؟ جنت کے حقدار کون بنیں گے؟ بخشش کے حقدار کون بن سکتے ہیں؟ اللہ نے ان کی صفات بیان فرمائی۔ الذین، چونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ببرکت مہینہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے نا یہ رمضان سے مشتق ہے، رے میم اور ضاد، اور رامدہ کا مطلب ہوتا ہے جلا دینا، خاکستر کر دینا۔ تو اسی سے رمضان ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، خطاؤں کو ختم کر دیتا ہے، نافرمانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن ان کی من تاب الی اللہ، جس نے اللہ کی طرف رجوع کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی، اس شخص کے گناہوں کو، بدیوں کو یہ رمضان المبارک کے ایام اور لمحات جو ہیں وہ خاکستر کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہم رمضان شریف کے روزے کیوں رکھتے ہیں، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم جمعہ پڑھنے کیوں آئے ہیں، ہم زکوٰۃ کیوں ادا کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ہر ایک کا ایک ہی جواب ہوگا کہ مجھے دو چیزیں رب سے چاہیے، ایک بخشش یعنی میرے گناہوں کی مغفرت، اور دوسرا میرا اخروی ٹھکانہ جنت بن جائے۔ میرا خیال نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی بندہ یہ کہے گا کہ میں عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ عام طور پر بلکہ 100% مسلمان کوئی بھی نیکی کرتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، کوئی بھی عبادت کرتا ہے، اس کی نیت جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف فرما دے اور مجھے جہنم سے بچا لے، میرا ٹھکانہ جنت بنا دے۔ تو اللہ فرماتا ہے ساریو، اگر تمہیں یہ چاہیے تو دوڑو، وقت کم ہے، وقت مختصر ہے، وقت اتنا نہیں ہے۔ ابھی آپ غور فرمائیں، ہر بندہ یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جناب سال مہینوں میں گزرتے ہیں اور مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں گزر رہے ہیں۔ کیا یہ فیکٹ نہیں ہے؟ یہ اب بھی 2025 تھا، 2026 شروع ہوا اور ہوتے ہی کیا 2 مہینے پورے ہونے کو نہیں ہیں؟ آج 19 ہے، 20 ہے، 20 تاریخ ہے، تو 10 دن رہ گئے، 10 بھی نہیں، یہ تو 8 دن رہ گئے، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اللہ نے برکت اٹھا لی ہے، سالوں سے بھی اٹھا لی ہے، مہینوں سے بھی اٹھا لی ہے۔ تو جب سالوں اور مہینوں سے برکت ختم ہو جاتی ہے، سمجھ لو پھر زندگیوں سے بھی برکت ختم ہو چکی ہے۔ کل کے جو لوگ 30-40 سال کے اپنے آپ کو کہلوا رہے تھے، آج بیچارے جو ہے ہاتھ میں سوٹے پکڑ کے چل رہے ہیں، کسی کو کون سا مرض لاحق ہے، کسی کو کیا بیماری لاحق ہے، پریشان حال ہے دنیا۔ اس ساری افراتفری میں کیا کرنا چاہیے؟ تو جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں تو قرآن کہتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو اپنے رب کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگ لو۔ اور رمضان المبارک کا بیسک مطلب یہی ہے، مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لی جائے۔ اب یہ بات اس لیے میں زور دے کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ صرف عبادت کرنا جو ہے نا اس کا بڑا ثواب ہے، اس کا بھی بڑا ثواب ہے، بڑا اجر ہے، لیکن معافی مانگ کے عبادت کرنے میں اللہ سکون عطا فرماتا ہے۔ ہم گناہگار ہیں، اگر رات کی تنہائی میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے
اللہ سے معافی مانگ کے توبہ کر کے اللہ سے وعدہ کر لیں کہ یا اللہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، بچنے کی پوری کوشش کروں گا، پھر آپ نماز پڑھیں تو دیکھیں کہ اللہ کتنا اطمینان اور سکون عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بارگاہ میں مغفرت طلب کرنے کے لیے جلدی کرو، وجنت، اور اللہ کی جنت کو طلب کرو، اور وہ جنت کتنی ہے، ارضها السماوات والارض، جس کا عرض، جس کی چوڑائی، ایک ہوتی ہے چوڑائی اور ایک ہوتی ہے لمبائی۔ آپ جانتے ہیں چوڑائی کسی بھی چیز کی کم ہوتی ہے بنسبت لمبائی کے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جو میں نے تمہارے لیے جنت، ایک بندے کے لیے جنت کا جو ایک جنت کی ایک جگہ جو خاص اور مختص کی ہوئی ہے، اس کی چوڑائی اتنی ہے جتنے 7 آسمانوں اور 7 زمینیں ان سب کو ملا دیں تو جو ایک ادنا جنتی کے لیے جنت کی چوڑائی ہوگی وہ چوڑائی اتنی بنتی ہے۔ غور فرمائیں۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں سائنس کے بارے میں۔ یہ ایک آسمان میں کتنی گلیکسیز ہیں، اربوں گلیکسیز ہیں نا، ہزاروں کروڑوں بھی نہیں، اربوں گلیکسیز ہیں، پھر تارے، پھر یہ سیارے، یہ سیارچے، یہ سارے، یہ تو ایک ہیں، پھر سورج، یہ چاند، یہ تو سارا کیا ہے، یہ ایک آسمان ہے۔ اور کہتے ہیں، سائنس کہتی ہے کہ یہ ایک ستارہ جو ہے نا یہ اس زمین سے بڑا ہے، تو پھر اربوں کھربوں ستارے اور کہکشائیں اور گلیکسیز جو ہیں ایک آسمان کی۔ تو اللہ فرماتا ہے جو میں نے جنت تمہارے لیے بنائی ہے نا، یہ 7 آسمان اور یہ 7 زمینیں مل کے بھی صرف اس کا عرض بن سکتی ہیں، لمبائی کا آپ اندازہ کریں کہ وہ کیا ہوگی، تو اس کے لیے کوشش کریں۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ ملے گی کس کو، فرمایا اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ اب متقین کون ہے؟ میں بھی کہتا ہوں میں متقی ہوں، آپ کہیں گے ہم متقی ہیں، ہمیں سے ہر بندہ کہتا ہے میں ہی نیک ہوں، باقی سارے گناہ گار ہیں۔ وہ مجھے شعر صحیح یاد نہیں ہے، مفہوم یہ ہے کہ جب اپنے عیبوں پہ نظر پڑی تو دنیا میں کوئی گناہ گار مجھے پھر نظر نہیں آیا، اور جب تک اپنے عیبوں پہ نظر نہیں تھی تو اپنے علاوہ سارے گناہ گار تھے، لیکن جب اپنے عیب سامنے آئے تو معلوم ہوا گناہ گار تو میں ہوں، باقی سارے مجھ سے اچھے اور نیک ہیں۔ اب ہر بندہ کہتا ہے میں متقی ہوں، آج سود لینے والا بھی کہتا ہے کہ میرے پاس شرعی دلیل ہے میں متقی ہوں، آج رشوت لینے والا بھی کہتا ہے، آپس میں بیٹھ کے آپ سے لاکھوں روپے رشوت لے گا اور تراویح کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہوگا، وہ اقامت پڑھ رہا ہوگا، ظاہر وہ اپنے آپ کو متقی سمجھتا ہے نا، تبھی رشوت بھی لے رہے اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں نا۔ میں نے کہیں سنا تھا کہ ہمارے اللہ ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کرتا ہوں، کہ سرکاری ملازمین جو ہوتے ہیں اللہ ماشاء اللہ کہ وہ آفس جانے کی گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کے پیسے جو ہے لوگوں سے لیتے ہیں، لیکن نیک لوگ بھی موجود ہیں، یہ نہیں کہ سارے ہر جگہ نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ لیکن یہ میں اس لیے آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں یہ باتیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ سب سے پہلے خود احتسابی کرنے کا درس دیتا ہے۔ اگر مجھے اپنے گناہوں کا ہی علم نہیں ہے تو میں نیکی کی طرف کب جاؤں گا؟ میں تو کہوں گا میں تو پہلے سے ہی نیک ہوں، لیکن جب میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچوں گا کہ آیا میں حقیقتاً نیک ہوں، پھر میرا یہ دل کا، یہ ضمیر کا مفتی مجھے بتائے گا کہ تیری اصل پوزیشن کیا ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ متقین جو ہیں وہ کون ہیں؟ ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خوشحال ہیں تو بھی خرچ کرتے ہیں، بدحال ہیں تو بھی اپنی بساط کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ اب جانتے ہیں غالباً غزوہ تبوک تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو ایک صحابی جو ہے ایک یہودی کے ہاں رات بھر مزدوری کی اور کچھ کھجوریں وہ اجرت میں ملی، وہ آقا کی بارگاہ میں لا کے پیش کی، تو آقا سارے مال کے اوپر ان کھجوروں کو اس طرح رکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ان کی وجہ سے میرا رب سب کے صدقے کو قبول فرمائے گا۔ تو نیکی، آقا نے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ جس طرح امتحان دیتے ہیں نا تو کیا آدھے نمبر کو حقیر سمجھ سکتا ہے ایک اسٹوڈنٹ؟ کیونکہ فیل اور پاس جب وقت آتا ہے نا تو 1% آدھا نمبر، چوتھائی حصے کا نمبر، 25% نمبر جو ہے یہ سارے اہمیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟
یہ تو نیکیوں کا احساس تو قیامت کے دن ہوگا کہ جب ایک نیکی رہ جائے گی، وہ اگر ہوتی تو جنت اور نہ ہوئی تو جہنم۔ تو اس لیے فرمایا لا تحتقرن من المعروف شیئا، نیکی کو حقیر نہ سمجھو۔ اب انسان سوچتا ہے نیکی ظاہر ہے پیسے خرچ کروں تو نیکی، کوئی مسجد بناؤں تو نیکی، کوئی مدرسہ بناؤں تو نیکی، کوئی ٹیوب ویل لگاؤں تو نیکی۔ نہیں، میرے آقا نے فرمایا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ، اگر اپنے بھائی کو مسکرا کے ملو گے یہ بھی نیکی لکھی جائے گی۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے بندوں مسکرا کے مل تو سکتے ہیں نا، اس میں تو کوئی انرجی نہیں لگتی نا۔ ہم اپنے سے جو طاقتور ہو اس کو تو جھک جھک کے ملتے ہیں، اور اگر اپنے سے کوئی کمزور ہو تو اسے اکڑ کے ملتے ہیں، جو اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ اب غور فرمائیں، تو فرمایا جو متقین ہیں ان کے لیے۔ اب متقین کون ہیں؟ پہلی علامت کیا ہے؟ ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ اولئک فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سرا وعلانیہ، چھپا کے بھی خرچ کرتے ہیں اور سرعام بھی خرچ کرتے ہیں، باللیل والنہار، رات کو بھی خرچ کرتے ہیں دن کو بھی خرچ کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں ان کے لیے ان کے رب کیا اجر ہے، نہ انہیں خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہاں فرمایا خرچ کرنے والے، لیکن یاد رکھنا خرچ کرنے والے کی نیت بڑی میٹر کرتی ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمیں بھی بعض کا دوست کہتے ہیں، پچھلے سال میں نام نہیں لوں گا، ایک ہمارے دوست تھے وہ خفا ہو گئے تھے، میں ان کا نام لے کے اعلان کرنا بھول گیا تھا، انہوں نے میں 50,000 روپیہ دیا تھا، تو میں نے ان سے یہ عرض کی تھی کہ میں بھول گیا نا، میں تو بھول سکتا ہوں، رب تو نہیں بھولتا نا۔ تو بات یہ کچھ آن ڈیمانڈ، ہمارے پاس دوست کہتے ہیں آپ جو اعلان کرتے رہتے ہیں فلاں نے دیا فلاں نے دیا، بھائی ہم تو دعا کرنا چاہتے ہیں، اعلان وہ خود کرواتے ہیں، اس لیے ہم کر دیا کرتے ہیں۔ یا ہم پہ الزام مت لگائیے گا کہ یہ اعلان کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ ایک کا کیا تو دوسرا پیسے زیادہ دے، نو، جو اللہ دیتا ہے وہی انسان کو ملتا ہے، جس کو اللہ نہ دے اسے کوئی بندہ، ہاں جن کا دل سے کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، وہ اس لیے کہ وہ ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہاں کچھ ہوتا ہے مجبوراً کرنا پڑتا ہے، وہ کر دیتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو واقعتاً اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور میرے نبی کی سنت ہے جو دین کے کام کرتا ہے، میرے آقا نے بھی نام لے کے حضرت عثمان غنی کو فرمایا تھا عثمان اب جو مرضی کرے تجھے اب کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ تو نے اللہ کے نبی کے کہنے پر اللہ کی راہ میں مال لوٹا دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے بھی مال دیا تھا، جانتے ہیں نا، مال دیا تھا، تو میرے آقا نے کیا فرمایا عثمان میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، میرا رب بھی تجھ سے راضی ہو جائے۔ تو یہ دعا کرنا سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو آن ڈیمانڈ کروائے وہ جانے رب جانے، ہم کر دیں گے، ورنہ جو ہے وہ سب کے سامنے شور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وہ لوگ کون ہیں جو اصل بات ہے، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، یہ متقین ہیں، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے جو ہے بخشش اور مغفرت ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کر دوں، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال کیا، فرمایا، میں عربی عبارت نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت مختصر ہے، پہلا سوال کیا، آقا نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تم میں سے اپنے وارث کے مال سے محبت کون کرتا ہے؟ کون ہے جو اپنے ورثاء کے مال سے محبت کرتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو اپنے مال سے محبت کریں گے، وارثوں کے مال سے کون محبت کرتا ہے؟ تو آقا نے فرمایا نہیں، تمہارا مال تو وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، باقی جو مال ہے نا وہ تمہارا نہیں، تمہارے وارثوں کا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے مال سے زیادہ اپنے ورثاء کے مال سے محبت کر رہے ہو۔ یہ اس لیے صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم میں سے بہادر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بہادر تو وہ ہے کہ جسے کوئی گرا نہ سکے، جسے کوئی مات نہ دے سکے، کشتی میں نیچے اس کی پیٹھ نہ لگا سکے، وہ بہادر ہے۔ آقا نے فرمایا نہیں، بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے، جو اپنے غصے کو دبا لے، اپنے جذبات کو قابو میں کر لے۔ اور یہ میرے طرح یا ہم جو لوگ ہیں نا، نہیں بھئی ہم سے اگر کوئی بڑا آدمی جو ہے نا
وہ غصہ کرے گا تو میں اور طلبہ اور ہمارے بچے جو ہے ہم تو چپ ہی ہو جاتے ہیں نا. یہ نہیں ہے. بہادر وہ ہے کہ طاقت ہو بدلہ لینے کی, پھر بھی وہ کنٹرول کر لے اللہ کی رضا کے لیے. اور جو بندہ جواب دے ہی نہیں سکتا وہ سوائے بد دعا کے کیا کر سکتا ہے؟ آپ کی مسجد میں 4 سال سے اسٹے لگا ہوا ہے, اب کیا کر سکتے ہیں؟ دعا کر سکتے ہیں یا بد دعا دے سکتے ہیں, یہی ہے نا. باقی تو جو اللہ کرے گا وہی ہوگا. لیکن بات یہ ہے جس کے پاس پاور ہے, طاقت ہے, اس کو غصہ آ گیا, وہ غصہ نکال بھی سکتا تھا, وہ بدلہ لے بھی سکتا تھا, لیکن اللہ کی رضا کے لیے وہ اپنے غصے پہ قابو کر گیا. آقا نے فرمایا ایسے شخص کو اللہ عذاب سے محفوظ فرما دے گا. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ہر بات پہ غصہ آتا ہے, اور رمضان میں تو زیادہ آتا ہے. ہم اپنا حق سمجھتے ہیں رمضان میں غصہ کرنے کو. وہ عصر کے ٹائم یا مغرب سے کچھ دیر پہلے ہر بندہ غصے میں ہوگا. اچھا دن کو کوئی بات کرو تو ہر بندہ غصے میں. پوچھو بھائی کیا ہوا؟ روزے سے ہوں. حالانکہ میری آقا نے فرمایا جو تم سے جھگڑا کرے نا, تمہیں گالی بکے, اس کو کہو انی صائم, اس کو جواب دو کہ میں روزے سے ہوں, میں اونچی آواز میں بات نہیں کروں گا. اور یہاں ہم روزہ رکھ کے پتہ نہیں احسان کس پہ کر رہے ہوتے ہیں. ایک طرف تو کہتے ہو کہ ہم نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہوا ہے, اور دوسرا روزہ رکھ کے باہر کوئی بھی ٹکرا جائے اس کی خیر نہیں ہے, کیونکہ حضرت صاحب روزہ رکھ کے آئے ہوئے ہیں. اور روزہ تو سکون پہنچانے کے لیے, بھائی کیا ہو گیا؟ اس کو آسان لو, اللہ کے لیے رکھا ہے تو پھر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا, من لم یدع قول الزور والعمل بها فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ, کہ جس نے روزہ رکھ کے برا کہنا, برا کرنا, جھگڑے کرنا, جھوٹ بولنا یہ نہیں چھوڑا, اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. روزے کا مقصد کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے, روزہ پریکٹس ہے, یہ ریفریشر کورس ہے ہمارے لیے, تو اس کو اس طرح جو ہے وہ کرنا چاہیے. فرمایا غصے کو قابو. پھر تیسرا سوال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آقا نے فرمایا تم میں سے بے اولاد کون ہے؟ غور سے سماعت فرمائیں. آقا نے پوچھا تم میں سے بے اولاد کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جن کے بچے نہ ہوں وہ بے اولاد ہم سمجھتے ہیں. تو آقا نے فرمایا نہیں, بے اولاد وہ ہے جس کا کوئی بچہ فوت نہ ہوا ہو. یہ ان کے لیے جن کی اولادیں چھوٹی اولادیں یا بڑی اولادیں دنیا سے داغ مفارقت دے گی والدین کے لیے. فرمایا صاحب اولاد وہ ہیں کہ جن کی اولاد دنیا میں ان سے رخصت ہوگی, بچھڑ گئی ہو. کیونکہ اولاد کا دکھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی دکھ, والد فوت ہو جائے اتنا دکھ نہیں ہوتا, یاد رکھیں. اگر اولاد چلی جائے اس کا دکھ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو فرمایا صاحب اولاد وہی ہے جس کی اولاد اس سے پہلے دنیا سے چلی گئی ہو. اگلی بات ارشاد فرمائی, میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں. والعافین عن الناس, متقی وہ ہیں جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم کیا معاف کرتے ہیں؟ بات پھر وہی آتی ہے, ایک وہ ایک جن سے ہم بدلہ نہیں لے سکتے, ان کو تو معافی کرنا ہوتا ہے. معافی وہ ہے کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں لیکن اللہ کی رضا کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا. میں حیران رہا, یہ آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ میرے خیال 2-4 دن یا ہفتہ ہوا ہے, میرے خیال نہیں 2-4 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی, جو ایک باشرہ شخص تھا, پتہ نہیں وہ امام تھے یا صرف داڑھی رکھی ہوئی تھی. یہ گجرات کے اس سائڈ پہ واقع آیا تھا, فیس بک پہ بڑی وائرل ہوئی تھی. تو ایک کلین شیف, صرف مچھوں والا, کلین شیف تو نہیں کہ مچھوں والا, ایک جو ہے اس کے نام کے ساتھ پیر لکھا ہوا تھا, وہ شخص کھڑا تھا. اور وہ بارش شخص, اب وہ واللہ عالم مجھے نہیں پتا کہ وہ کوئی حافظ تھا, وہ عالم تھا, نہیں تھا, صرف داڑھی رکھی, کیونکہ ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور پوری داڑھی سنت کے مطابق اس شخص کی داڑھی تھی, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. اور وہ اس بندے کے پاؤں میں گرا ہوا تھا, آپ نے دیکھا تھا, اس بندے کے پاؤں میں گرا ہوا معافی مانگ رہا تھا. اور وہ جو ہے متکبر انسان کھڑا تھا, مجھے نہیں پتا کہ اس کی غلطی تھی یا نہیں, اگر ہے بھی معافی بھی مانگ لی. اللہ کے بندے سوشل میڈیا پہ کیوں چڑھا رہے ہیں اس کو؟ اب غور کریں نا, یہ معاف کرنا ہے یا ذلیل کرنا ہے؟ اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے چل تینوں معاف کر دیتا. یہ معافی نہیں ہے, یہ ذلت ہے. خدا مت بنو, خدا خدا ہے, اللہ اللہ ہے. جس نے بھی اللہ بننے کی کوشش کی نا, میرے رب نے اسے دنیا میں باعث عبرت بنا کے رکھ دیا ہے. اور سب سے بڑا فرعون تھا نا, کہتا تھا انا ربکم الاعلی. آج تک احرام مصر میں پڑا ہوا ہے نا. اللہ نے فرمایا تجھے میں نشان عبرت بنا کے قیامت تک کے لوگوں کے لیے رکھوں گا. اور ویسے تو 10 سال بعد ہڈی بھی نہیں ملتی,
وہ پورا کنگار ابھی تک پڑا ہوا ہے، محفوظ پڑا ہوا ہے عبرت کے لیے۔ میرے رب نے کہا تجھے رکھوں گا نشانی کے طور پہ، تو خدا مت بنو۔ اللہ فرماتا ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں، اللہم انک عفو، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ آگے کیا فرمایا آقا نے؟ تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور رب معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو مخلوق کی اوقات کیا ہے؟ اگر میں کسی کو معاف نہ کروں، کیا مجھے یہ امید رکھنی چاہیے کہ رب مجھے معاف کر دے؟ معاف کرنا سیکھو، رب تمہیں معاف کرے گا۔ اگنور کرنا سیکھو، رب تمہیں عذاب سے اگنور کر دے گا، بچا لے گا۔ بدلے لینے سے اجتناب کرو، رب اپنے حق معاف فرما دے گا۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، رب تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں غصے پہ کنٹرول عطا فرمائے، خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور معافی کی قوت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا آمین۔